إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اور اس قصے کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہمارے لیے تعلیم کا اور عمل کا پہلو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمارے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس سے پچھلی آیات میں یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں، وہ نعمتیں بھی دی ہیں جو نظر آتی ہیں۔ ہم نے اس کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو اس کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ اس کے بعد ہم نے اس کے لیے ایک معنوی نعمت، وہ نعمت جو کہ نظر نہیں آتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نعمت ایسی ہے کہ اسی نعمت کی وجہ سے در حقیقت ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ وہ نعمت ہے کہ ہم نے انسان کو ایک خاص علم دیا ہے، ایک خاص صلاحیت دی ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی ایک صلاحیت دی ہے۔ ہم نے اسے چیزوں کی خصوصیات کو بتایا ہے، وہ علم دیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملانے سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا۔ اور اسی کا مقابلہ ہم نے اس کا فرشتوں سے بھی کروایا تھا، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہم فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم آدم کو پیدا کرنے والے ہیں، ہم انسان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے جو بات کی تھی کہ اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو کہ زمین میں فتنہ فساد مچائے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہی تو بات ہے، جو لوگ برائی کریں گے تو تم لوگ برائی نہیں کر سکتے، تمہارے اندر خیر ہی خیر ہے، لہٰذا تمہارے ذریعے زمین میں خلافت کا نظام نہیں چل سکتا۔ خلافت تبھی چلے گی جب بعض لوگ نافرمانی کریں گے، قانون توڑیں گے، تو ہمارے بعض بندے جو قانون جانتے ہیں، ہمارا علم رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر قانون نافذ کریں گے۔ یہ صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، تمہیں تو بھوک کا ہی پتہ نہیں ہے، تمہارے اندر بھوک کی صلاحیت نہیں، تو اگر ہم تمہیں خلافت کا نظام دے دیں تو اس کی مثال ایسے ایک جج ہو، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ بھوک ہوتی کیا ہے، تو وہ اس کے پاس اگر کوئی کیس آئے گا تو وہ فیصلہ کیا کرے گا۔ تو اگر ہم تمہارے ذمے زمین کا نظام دے دیں تو تمہارے اندر تو بھوک کی صلاحیت نہیں، تمہارے اندر تو شہوات ہیں نہیں، تو تم اس نظام کو نہیں چلا سکتے۔ یہ نظام چلانے کے لیے ہمیں خاص مخلوق پیدا کرنی ہے، وہ انسان ہے۔ اور پھر مقابلہ کروایا علم کا، اس میں آدم علیہ السلام کو جیت گئے، تو اب بتا دیا کہ تمہیں ہم نے علم کی دولت بھی دی ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ جو کہ اسی نعمت کی وجہ سے تم باقی مخلوقات پہ فضیلت رکھتے ہو۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کے پاس علم کی دولت ہے، یہ انسان اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنے اور زمین پر باقی مخلوقات پر بھی باقی لوگوں کے اوپر بھی نافذ کر سکتا ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی عظیم ہے، فرشتوں سے یہ عظمت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بن آیات کے اندر فرماتے ہیں، اس آیت کے اندر، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتوں سے انسان اور آدم وہ فضیلت رکھتا ہے، تو فرشتوں کو حکم ہے کہ آدم کی تعظیم کرو، آدم کی عظمت کا اقرار کرو۔ صرف فرشتوں کو نہیں، اس وقت جو کوئی مخلوق تھی، جنات بھی تھے، ان سب کو حکم تھا کہ آدم کی عظمت کا اقرار کرو۔ اور کس طرح کرنا ہے؟ آدم کو سجدہ کرو، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو ہوگا۔ عظمت کا سجدہ، کسی کی عظمت کا اقرار کرنا ہو تو پچھلی شریعتوں میں اور اللہ کا فرشتوں کو حکم تھا کہ جب جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم نے فلاں کی عظمت میں اس کو سجدہ کرنا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے، اب تم نے ماننا ہے۔ یہ عظمت کا سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں، عظمت کا سجدہ اس شریعت میں بھی جائز نہیں۔ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اس شریعت میں منع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سامنے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں ممالک کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، اس طریقے سے اپنے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے کوئی ایسا عمل کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میری شریعت میں کسی کو کسی کے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن نہیں ہے، لہٰذا کوئی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا۔ اب یہ ماتھا ٹکے گا تو اللہ کے سامنے ٹکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ ہاں، تم نے فرمانبرداری کرو کسی کی۔ اب آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں کسی کے لیے تو اس انداز میں کہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے رکوع میں چلے گئے۔ یہ تو ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر اس کے دل میں اگر کوئی اس کی بڑائی ہے تو اپنی خیر منائے۔ آپ عاجزی کرو، لیکن یہ کیا ہے کہ سامنے اس طرح جھک پڑتے ہو کہ لگتا ہے کہ آپ اس کو رکوع کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔
تو اب دیکھیے عظمت کا سجدہ تو جائز نہیں ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، تو اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ اس کی علماء نے یہ بھی مثال دی ہے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا آدم کی طرف سجدہ کرو، یعنی سجدہ تو تمہارا در حقیقت ہمیں ہی ہوگا، لیکن در حقیقت ہم نے آدم کو قبلہ بنایا ہے۔ جس طرح آج بھی ہم دنیا میں سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے مجھے سجدہ کرنے کے لیے تم نے خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا ہوگا، ان خانہ کعبہ کی طرف، اس کی طرف رخ کرو، سجدہ میری نیت ہوگی، نیت تمہاری میری ہو۔ تو یہی بات تھی کہ آدم علیہ السلام کو یہ فرشتوں کو یہ حکم تھا اور تمام جنات کو یہ حکم تھا کہ تم آدم کی طرف سجدہ کرو، سجدہ مجھے ہی ہوگا، لیکن اس میں آدم کی عظمت کا اقرار ہوگا۔ جس طرح آج ہم اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، تو اسی طرح اب یہ حکم تھا تمام فرشتوں کو اور جنات کو۔ اب جس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ مان لیتا ہے۔ ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا۔ وجہ کیا؟ انا خیر منہ، میں اس کو سجدہ کروں، آدم کو کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کے اندر اٹھان ہے، آگ اوپر رہتی ہے، مٹی تو زمین پہ پڑی رہتی ہے، میں مٹی کو سجدہ کروں؟ اور دوسرا یہ کہ میں نے تو تیری عبادت میں آسمان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا، اب میں ایک ایسی مخلوق کو جس نے کچھ بھی نہیں کیا میں اس کی عظمت کا اقرار کر کے اس کو سجدہ کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے جس نے ماننا ہوتا ہے نا وہ مان لیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابلیس باوجود اس کے فرشتہ تو نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ رہ کر فرشتوں جیسے صفات اس نے اپنا لی تھیں، اللہ کی عبادت میں اس نے آسمان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا تھا، لیکن مانا کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت فرشتے کے اندر 3 عین تھیں، چوتھی عین نہیں تھی۔ فرشتہ اللہ کا عالم بھی تھا، اللہ کا عارف بھی تھا، اللہ کا عابد بھی تھا، عبادت بھی اس نے پرلے درجے کی اور اللہ کو جانتا بھی خوب تھا، لیکن چوتھی کیا چیز نہیں تھی؟ عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ہیل و حجت نہ کرتا، یہ نہ لاجک نہ پوچھتا کہ کیا حکمت ہے کہ میں بہتر ہوں پھر میں سجدہ کروں اس کو۔ یہی آج کا ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم اللہ کے عبادت گزار بن بھی جائیں گے، اللہ کو جان بھی لیں گے، لیکن عاشق نہیں بنیں گے۔ ہمارے سامنے شریعت کا حکم آئے گا تو پوچھیں گے اس کی لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ شریعت نے اتنی زکوٰۃ نکالنے کا کہا ہے، فلاں کو دینے کا کہا ہے، فلاں کو دینے کا نہیں کہا، یہ کام اس طریقے سے کرنے کا کہا ہے۔ ارے تم عاشق ہوتے تو عاشق کے سامنے معشوق کی بات آ جائے تو پھر وہ نہیں پوچھتا، یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں، کیا، کیسے، بس کرنا ہے، اس نے کہہ دیا تو کرنا ہے۔ بتا دیا کہ اصل عشق جو کہ اللہ کی ذات کا اگر حاصل ہو جائے تو پھر تمام معاملات آسان ہو جائیں، پھر عبادت میں بھی مزہ ہے، پھر عبادت میں مزید ترقی ہو۔ تو فرشتے نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، ابا واستکبر۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، صرف فرشتوں سے نہیں کہا تھا، ذکر فرشتوں کا کیا، اس لیے کیونکہ جب فرشتوں کو حکم ہے تو اس وقت جنات کو حکم تو بدرجہ اولا ہوگا نا، وہ تو جنات فرشتوں سے کم ہے، تو اللہ نے ذکر صرف فرشتوں کا کیا ہے، لیکن حکم جنات کو بھی تھا۔ تو کیا کہا؟ سجدہ کر دیا سب نے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے، یہ تکبر ہی تو تھا، میں بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ایسے آپ نے، اور اسی تکبر کی وجہ سے کہا کہ اب تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی۔ کہا اس آدم کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا فخرج، اس میرے آسمانوں سے نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے، اب تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے اس کی وجہ سے میں آسمانوں سے نکلا ہوں، لہٰذا اس کو اور اس کی ذریت سے، اس کی جو نسل آئے گی میں اسے گمراہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو بھی یہ کہتا ہے تو میں بھی حق ہوں، میں بھی برحق بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمَمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ، کہ میں کہتا ہوں کہ تجھے بھی اور جو تیری اتباع کرے گا ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ کیوں؟ بتا دیا اللہ کو تکبر اتنا ناپسند ہے کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے تو پھر جو اس کے پیچھے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو بھی گمراہ، اس کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا، اور جو اس کے پیچھے چلے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ تکبر اللہ کی عظمت اور کبریائی اللہ کو زیب دیتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العظمت ردائی، بڑائی یہ میری چادر ہے اور تکبر یہ میری ازار ہے، میری شلوار ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم دنیا میں کسی کی شلوار سے کو کھینچنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس کی عزت سے کھیلنا ہوگا، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تو اگر تم دنیا میں میرے سامنے تکبر کرو گے تو میں بھی تمہیں پارا پارا کر دوں گا، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیے عاجزی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے کسی کے سامنے جھک پڑے گا اللہ اسے سربلندی دے گا۔
کہنے کو تو آپ جھک رہے ہو لیکن در حقیقت اللہ کے سامنے آپ کی شان بڑھ رہی ہے۔ تو عاجزی بڑی نعمت ہے، عاجزی انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے، اور تکبر انسان کو ایسا بنا دیا کہ دیکھیے ایک تکبر کیا تھا ابلیس نے، لیکن اس تکبر کی وجہ سے وہ اتنا ملعون ہوا کہ قیامت کی صبح تک وہ ملعون ہے، اور جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی ملعون ہوگا۔ پھر فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر بن گیا، اگرچہ اس نے تکبرانہ انداز میں انکار کر کے سجدہ کیا تھا۔ لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں تو اللہ نے 5 دن میں 5 دفعہ کتنے سجدوں کا حکم دیا، لیکن ہم آیا ان سجدوں میں اللہ کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ مانتے تو ہیں لیکن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کرنا اور نہ کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مانتے ہو نہیں مانتے۔ عشق کا پتہ تبھی چلے گا جب آپ اس بات کو یہ نہ دیکھو کہ کیا نام ہے ٹائم ہے یا نہیں ہے، وقت ہے یا نہیں، کوئی ملنے آیا ہے یا نہیں آیا، بس اس کا معشوق کا حکم آ گیا تو اب ماننا ہے، اب کرنا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا حقیقی عشق نصیب فرمائے اور اپنی بات کو بغیر کسی حیل اور حجت کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔